بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہروں میں غیر مسلموں کا چلنا پھرنا، دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھانا کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بری جگہ ہے، برا بچھونا ہے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ امت کے اندر بگاڑ کیوں پیدا ہوئی اور امت عروج کے راستے سے تنزلی کی طرف کیوں آئی۔ اس کی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی کر دی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، کہ جب میری امت دنیا کو عظیم سمجھنے لگے گی، دنیا کو بڑا سمجھنے لگے گی، تو اسلام کی عظمت، اسلام کی ہیبت اس کے دل سے نکال لی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ، جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو وحی کی برکت سے محروم کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے گی تو اللہ کی نگاہ سے وہ گر جائے گی۔ ہم ان تینوں حدیث کے ان تینوں ٹکڑوں کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب لوگ اسلام کو چھوڑ کر اور اسلامی تعلیم کو بھلا کر کے دنیا ہی کو مقصود سمجھ لیں گے تو اسلام کی جو دل کے اندر عظمت ہوتی ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کیا ہے، وہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن اتنا زیادہ اس میں اپنے آپ کو لگا دینا، کھپا دینا کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ جب وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے گی تو پھر اس کی حیت یہی ہو جائے گی، اس کی کیفیت یہی بن جائے گی کہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی عظمت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ اس حدیث کے ٹکڑے پر ہم غور کریں اور اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں کہ دنیاوی سلسلے میں ہم کتنا زیادہ ملوث ہیں کہ اسلام کی عظمت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ دوسرا ٹکڑا ہے، وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ، کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی، یعنی بھلی بات کو دوسروں تک نہیں پہنچائے گی اور بری باتوں سے نہیں روکے گی تو وحی کی برکت سے وہ محروم کر دی جائے گی۔ وحی کی برکت سے محروم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا فہم اس سے سلب کر لیا جائے گا، قرآن و حدیث پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت اس کے لیے دشوار گزار ہو جائے گا۔
اس حدیث کے ٹکڑے کو ہم سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہم بھلی باتوں کا دوسروں کو حکم دیتے ہیں، ہم خود اس پر عمل کرتے ہیں، اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اس بری بات سے ہم خود اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ آج یہ زمانہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، لیکن ہمارا اس پر عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن کا صرف رسم باقی رہ جائے گا، یعنی قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، جو اس کے معانی ہیں، مفاہیم، جو احکام ہیں، اس پر عمل کرنا لوگ بھول جائیں گے۔ آج ہم قرآن پاک کو خوب شوق سے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی ایک حق ہے، لیکن جو دوسرا حق ہے، یعنی اس کو سمجھ کر کے، قانون کو سمجھ کر کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہماری زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم ہر اعتبار سے مغلوب ہوتے جا رہے ہیں۔ تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ میری امت جب آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے گی تو وہ اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ امت مسلمہ پر دو فتنے ہیں اور ہر زمانے میں رہے ہیں۔ ایک خارجی فتنہ کہ اسلام کے خلاف سارے لوگ اکٹھا ہیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، اور دوسرا اندرونی فتنہ ہے کہ مسلمان خود آپس میں گروہ میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر لعن و طعن کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق آج ہم اللہ کی نظر سے جو گر گئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں، آپس میں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، جو اسی حدیث میں ہے کہ امت دنیا کو عظیم نہ سمجھے، امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے لگے، امت آپس میں گالی گلوچ نہ کرے، بلکہ وہ اسلام کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے کہ اسلام کا پیغام ہر گھر تک پہنچے، اور یہ پیغام دے نو ایسٹ نو ویسٹ، اسلام از دا بیسٹ، نہ مشرق نہ مغرب، بلکہ اسلام سب سے بہتر ہے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیم کو سیکھے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے، خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ جب تک انسان دوسروں کو تلقین نہیں کرے گا، حق بات نہیں بتائے گا، اس وقت خود اس کا دل اندر سے آمادہ نہیں ہوگا۔ جب ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ ہم لوگوں کو بھلی بات بتائیں گے، بری باتوں سے روکیں گے، تو خود اندر سے یہ بات پیدا ہوگی کہ بھائی ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ اب وہ تقریباً وہ زمانہ آ رہا ہے کہ آج ہم لوگ خاندانی مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو نام ہمارا مسلمان ہے، لیکن کام ہمارے اسلامی ہونے چاہیے، جو اسلامی احکام کے مطابق ہو، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔
تب تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ ہم دنیا میں بھی نقصان دہ ثابت ہوں گے اور آخرت میں ہمارے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ دنیا میں اس لیے کہ مسلمان کے نام پر ہمیں ستایا جائے گا، اور آخرت میں اس لیے کہ ہم صرف نام کے مسلمان تھے، اور اللہ تعالیٰ نام کو نہیں دیکھتا ہے، شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ اعمال کو دیکھتا ہے۔ انسان کا جیسا عمل ہوگا اسی کے اعتبار سے اس پر ثواب اور بدلہ دیا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے زندگی گزارنے کا، ہم سب اس کو سیکھیں اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔